Bismillahirrahmanirrahim. I am Tuba Shafiq and my roll number is 207413. The topic of my presentation is حدیث اور سنت. اور جو مواد میں اپنی اس پریزنٹیشن میں روشنی ڈالوں گی جس مواد پر وہ ہے حدیث کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی مفہوم، پھر حدیث کا قرآن مجید میں ذکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث، پھر اسی طرح سنت کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، قرآن مجید میں سنت کا استعمال، حدیث میں سنت کا استعمال، پھر حدیث اور سنت میں فرق، پھر اس لغوی معنی میں فرق کس طرح ہے، اصطلاحی معنی میں استعمالات زبان کے اعتبار سے فرق کس طرح آ رہا ہے، دینی حیثیت میں ماخذ و مصدر، ذریعہ انتقال، نوعیت انتقال، یہ ساری حیثیت سے جس طرح فرق آ رہے ہیں ان دونوں میں وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اقسام حدیث، اصطلاحات اور اقسام کتاب حدیث پہ بھی روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے حدیث کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں. لغت میں حدیث کا لفظ حدث یادس تحدیث سے ماخوذ ہے. تحدیث کے معنی ہے بات کرنا، کلام کرنا، خبر دینا. اس لحاظ سے اس کے معنی کلام اور گفتگو کے ہیں. امام راغب ابو القاسم حسین بن محمد نے مرفدات فی غریب القرآن نے حدیث کی تعریف یہ لکھی ہے: وہ کلام جو انسان کو بذریعہ سماعت یا وحی حالت بیداری یا نیند میں پہنچے حدیث کہلاتا ہے. ڈاکٹر محمود تہان لکھتے ہیں: حدیث کا لغوی معنی جدید ہے. اس کی جمع خلافت قیاس احادیث ہے. اصطلاحی طور پر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب قول، فعل، تقریر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا بیان ہے. لفظ حدیث کے معنی جدید کے بھی ہیں. اسی طرح حدیث قدیم کی ضد ہے. اس لحاظ سے حدیث کا لفظ قرآن کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن قدیم ہے اور حدیث اس کے مقابلے میں جدید ہے، لیکن یہ دراصل لغوی لحاظ سے ہے. اب حدیث کے اصطلاحی مفہوم پر نظر ڈالتے ہیں. حدیث کا اصطلاحی مفہوم: شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ اقوال و اعمال اور تقریر ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو. تقریر سے مراد محدثین کے ہاں کسی آدمی کا کوئی قول یا فعل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح یا تغلیظ نہ فرمائی ہو، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی رضامندی ہے، یہ بھی حدیث میں داخل ہے. لفظ حدیث کے سلسلے میں مولانا محمد اسماعیل سلفی فرماتے ہیں: حدیث کا لفظ لغت میں قدیم کی ضد ہے. اس کا مصدر حدث ہے جس کا اطلاق نئے عوارض پر ہوتا ہے. رجل حدیث کے معنی جوان آدمی ہے. انسان کے منہ میں دانتوں کی بندش کے اندر قوت نے ایک ایسی مشین نصب فرمائی ہے جو غیر شعوری طور پر بلا تعامل نئے سے نئے الفاظ بناتی چلی جاتی ہے. منہ کے خول میں ہوا کی حرکت سے اور حلق کی آخری حد تک ہوا کے تموج سے لاکھوں الفاظ منٹوں میں بن جاتے ہیں جن میں ایک سے ایک نیا اور جدا ہوتا ہے. دانتوں اور ہونٹوں کی رکاوٹ الفاظ کے بننے اور مخارج کی صحت میں مدد دیتی ہے. انسان کے اور بھی پیسیوں اعضاء ہیں لیکن الفاظ اور نطق کی مشینری صرف منہ میں نصب کی گئی ہے. معلوم نہیں دنیا کا سب سے پہلا انسان جس نے افہام و تفہیم کے لیے اس مشینری سے پہل کام لیا ہوگا تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا اور اللہ کی اس نعمت پر کتنے سجدے کیے ہوں گے. اس گفتگو کو عربی میں حدیث کہتے ہیں. اس کی جمع صحیح مذہب کے مطابق حدیث ہے. دنیا کے عجائبات اور خلاف امید واقعات کی حکایات اور قصوں کو بھی حدیث فرمایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے حوادث کو کہانیوں کی صورت دے دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن عزیز کو بھی حدیث کا نام دیا گیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے آہستہ بات کی. اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی حدیث سچی ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کو خود حدیث کا نام دیا. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ روزہ قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ حقدار کون ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ تجھ سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرے کیونکہ تم طلب حدیث کے بہت حریص ہو. کچھ علماء نے حدیث کے معنی میں وسعت پیدا کی اور حدیث کی تعریف یہ کی ہے: جو رسول اللہ سے منقول ہو، خواہ قول یا فعل یا تقریر ہو، جبلی یا اخلاقی صفات ہوں
یا قبل از نبوت یا بعد کی سیرت مبارکہ ہو۔ بعض نے حدیث کے مفہوم کو مزید وسعت دے کر اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی تاریخ کو بھی شامل کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام الجامع صحیح مسند المختصر من امور رسول اللہ و سنن ایامہ رکھا۔ حدیث کے مفہوم میں اقوال، افعال، تقریرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال شامل ہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ لفظ کا ذکر ہوا ہے تو اس کی مثالیں یہ ہیں، جن کا ترجمہ میں بتا دیتی ہوں۔ ان لوگوں کو کیا ہے کہ بات نہیں سمجھتے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ اسی طرح ایک اور جگہ، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ اللہ تجھے منتخب کرے گا اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اسی طرح حدیث میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ کوئی آدمی تکیہ پر ڈھانس لگائے ہوئے ہو، جب اسے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث سنائی جائے تو وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث روایت کی اور اس کو علم ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بچھا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لب مبارک ڈال دی، میں نے اسے لپیٹ لیا اور سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ اب سنت کی طرف آ جاتے ہیں۔ سنت کے لغوی معنی۔ سنت کے معنی واضح راستہ، معروف راستہ اور سیرت کے ہیں۔ سنت اس راستے کو کہا جاتا ہے جس پر متواتر چلنے کی وجہ سے وہ صاف اور واضح ہو گیا ہو، جسے طریق محبت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ راست خادات اور مستمر اعمال پر بھی سنت کا اطلاق معروف ہے۔ اس محاورہ کے مطابق طریقہ اور سیرت بھی سنت کے مفہوم میں شامل ہے۔ زبان کے لحاظ سے اچھی اور بری عادات دونوں پر سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سنت کے متعلق اہل لغت نے کافی لکھا ہے۔ ابن الاسیر فرماتے ہیں، اس کے اصل معنی طریقہ اور سیرت کے ہیں۔ جرجانی کہتے ہیں، سنت لغت کے لحاظ سے عادت کو کہتے ہیں۔ صاحب مسلم ثبوت فرماتے ہیں، سنت لغت میں عادت ہے۔ اسماعیل بن حماد جوری فرماتے ہیں، سنت کے معنی سیرت کے ہیں۔ ہزلی شاعر کہتا ہے، جس خصلت پر تم خود چلے اس سے مت گھبراؤ، اس لیے کہ جو شخص کسی خصلت کو اختیار کرتا ہے وہی اس کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں، فلاں شخص نے سنت جاری رکھی یعنی اچھا طریقہ تجویز کیا، فلاں شخص کی سنت کی پیروی کی یعنی اس کے طرز پر عمل کیا، فلاں شخص سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ ابن منصور فرماتے ہیں، اللہ نے ایک پختہ اور محکم راستہ بتلایا۔ سنت کے معنی سیرت بھی ہیں، اچھی یا بری۔ اب سنت کے اصطلاحی مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ اصطلاح سنت میں رسول اللہ کے حکم یا نہیں یا کسی کام کے جائز قرار دینے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو صرف رسول اللہ کے فعل تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ لفظ حدیث کے مترادف ہے۔ شریعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور خاموشی سب سنت میں داخل ہیں۔ اصول فقہ کے متون میں بعض علماء نے فرمایا، سنت کا لفظ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر بولا جاتا ہے اور حدیث کا لفظ اقوال پر، لیکن عدل شریعہ کے تذکرے میں وہ حدیث اور سنت کو مترادف اور ہم معنی سمجھتے ہیں۔ سنت کا لفظ جب اضافت سے استعمال ہو تو سنت نبوی سے مراد حدیث نبوی ہی لی جاتی ہیں۔ ائمہ حدیث اور فقہ سنت کے لفظ کو اصول مترادف استعمال کرتے ہیں۔ جرجانی کہتے ہیں، شریعت میں سنت کا لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجوب ہمیشگی اختیار کی کے درمیان مشترک ہے۔ نور الانور میں ہے، سنت کا اطلاق رسول اللہ کے قول و فعل اور خاموشی پر ہوتا ہے اور صحابہ کے اقوال اور افعال پر ہوتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں، سنن کی 3 اقسام ہیں، نبی کا قول، فعل اور تقریر۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اسے جانا اور اس کو برقرار رکھا۔ امام صالح بن طاہر الجزائری کہتے ہیں، سنت کا اطلاق اکثر طور پر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، خواہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو۔ یہ علماء اصول کے نزدیک حدیث کے مترادف ہے۔
نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں سنت کا لفظ شرحاً قول، فعل اور تقریر نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں، ان کے میں ترجمے بتا دیتی ہوں۔ آپ ہمارے دستور میں بغاوت نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا آپ اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے، ان لوگوں کو دستور چلا آ رہا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ اب حدیث کا جو لفظ ہے جو سنت میں استعمال ہوا ہے ان کی کچھ مثالیں ہیں۔ میں روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کیے ہیں، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ سنت احکام کے اثبات اور شریعت میں مستقل اصول ہے، حلال و حرام کے احکام میں قرآن مجید کی مانند ہے۔ اب سنت اور حدیث میں فرق جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لغوی معنی کے لحاظ سے فرق۔ حدیث اور سنت دونوں الفاظ عربی زبان میں اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حدیث کے معنی بات، قول اور کلام کے ہیں اور یہ لغت میں جدید یعنی نئی چیز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ سنت کے معنی راستہ، عام طریقے اور جاری و ساری عمل کے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی میں فرق۔ اصطلاح میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصریب کی روایت کو کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ سنت رسول اللہ سے ملنے والے ان مستقل بذات احکام و ہدایات کے ملیے مشتمل ہے جن کی ابتدا قرآن مجید کے ساتھ دین اسلام کے دوسرے مستقل ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب استعمالات زبان کے اعتبار سے فرق۔ حدیث و سنت عربی زبان کے لفظ ہیں، لوگ گرچہ بعض اوقات ان دونوں لفظوں کو مترادف کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس سے غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ ان دونوں کی حقیقت بھی ایک ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربیت کی روح سے ہر جگہ حدیث و سنت کو مترادف کے طور پر استعمال کیا بھی نہیں جا سکتا۔ چند مثالیں اس کی یہ ہیں، نکاح سنت ہے کہ بجائے اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ نکاح حدیث ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ استعمالات زبان کے اعتبار سے جملے کو غلط قرار دینے میں کسی بھی شخص کو تردد نہیں ہو سکتا۔ اس مثال سے یہ واضح ہے کہ حدیث و سنت دو مختلف چیزیں ہیں، چنانچہ ان الفاظ کو مترادف کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ملاقات کے وقت سلام کہنا سنت ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ سلام کہنا حدیث ہے تو یہ استعمالات زبان کے اعتبار سے مانی نہیں جا سکتی یہ بات۔ اب دینی حیثیت میں فرق۔ سنت کی حیثیت قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی دین اور اس کے مستقل بذات کی شریعت کی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک مستقل دینی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ حدیث میں دین کی حیثیت سے جو کچھ روایت ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن و سنت کے مستقل بذات احکام کی شرح و وضاحت اور ان پر آپ کے عمل کے نمونے کا بیان ہے۔ اب ماخذ و مصدر کے لحاظ سے فرق۔ سنت کا ماخذ و مصدر محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ سنت کو دین نے اس کی حیثیت کے پیش نظر آپ نے بذات خود پورے تمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ متعین شکل میں اللہ کے دین کی حیثیت سے اپنے ماننے والوں میں باقاعدہ طور پر جاری فرمایا ہے۔ آپ اسی کے مکلف تھے، جبکہ حدیث کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ نے اس کی حفاظت، تبلیغ و ارشاد اور تدوین و کتابت کے لیے خود بھی کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ حدیث کی روایت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہوا ہے۔ اس کی تفصیل ہم اس طرح کیا کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے جس نے چاہا اپنے ذوق کے مطابق جو کچھ اس کے علم و ضبط میں تھا اپنے حفاظ و ارتقان ہی کی بنیاد پر فطری جذبہ ابلاغ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو اس کے طلبہ میں منتقل کیا اور ضرورت کے مواقع پر بیان فرمایا۔ ذریعہ انتقال اور ثبوت کے لحاظ سے فرق۔ سنت کا ذریعہ انتقال امت کا اجماع اور تواتر عملی ہے، چنانچہ اس کا ثبوت بھی قرآن ہی کی طرح بالکل قطعی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استناد علم یقین کے درجے میں ثابت ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی بحث اور اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سنت کے حوالے سے صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع کی بحث بھی سر سے پیدا ہی نہیں ہوتی، جبکہ حدیث کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ وہ اخبار احاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہے اور اخبار احاد سے کسی چیز کا روایت ہونا جس طرح اس کے ثبوت و قطعیت کا درجہ نہیں دیتا، اسی طرح اس سے حاصل ہونے والا علم بھی کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حدیث کے ثبوت پر بحث و تحقیق ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی روایت صحیح، کوئی ضعیف اور کوئی موضوع بھی قرار پاتی ہے۔ کسی روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور کوئی رد کر دی جاتی ہے۔ اب نوعیت انتقال میں فرق۔ سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جیسے جاری فرمایا تھا وہ ہو بہو ویسے ہی اپنی اصلی شکل میں بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے منتقل ہوئی
اور آج بھی اسی صورت میں امت کے پاس موجود ہے، جبکہ حدیث کے بارے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی روایت میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے لفظ پر لفظ ہی روایت کیا جائے، بلکہ بالعموم وہ روایت بالمعنی ہی کے طریقے پر نقل ہوئی ہے۔ اب آگے اقسام حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث کی مشہور اقسام یہ ہیں: مرفوع، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا ذکر ہو، مرکوف، جس میں کسی صحابی کے قول و عمل کا ذکر ہو، مقطوع، جس میں کسی تابعی کے قول و عمل کا ذکر ہو، متصل، جس کا سلسلہ اسناد مکمل ہو، کوئی راوی ساکت نہ ہو اور نہ مجہول الحال ہو۔ اب مرسل، جس کا راوی کوئی تابعی ہو لیکن اس صحابی کا ذکر نہ کرے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تھی۔ صحیح، جس کے تمام راوی عادل ہوں، سند متصل ہو اور کسی دیگر صحیح حدیث سے متصادم نہ ہو۔ متواتر، جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ کذب، جھوٹ کا اجتماع محال نظر آئے۔ ضعیف، جس میں صحیح کی شرائط موجود نہ ہو۔ حسن، ضعیف و ضعیف کے بین۔ موضوع، جس کا راوی کاذب یا مشتبہ ہو۔ منکر، جس کا موضوع صحیح یا حسن سے متصادم ہو۔ شاذ، جس کے راوی توثقہ ہوں لیکن کسی ایسی حدیث سے ٹکرا رہی ہوں جس کے راوی ثقہ تر ہوں۔ محلل، جس میں صحت کی تمام شرائط موجود ہوں لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا عیب بھی ہو جس سے صرف ماہرین فن کی آنکھ دیکھ سکے۔ غریب، جس کے سلسلہ اسناد میں کوئی راوی رہ گیا ہو۔ مستفیض، جس کے راوی 3 سے کم نہ ہو۔ امالی، وہ حدیثیں جو شیوخ اپنے شاگردوں کو املا کرائیں۔ مسلسل، جس کی سند میں راوی ایک ہی قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ محکم، جو محتاج و تعویل نہ ہو۔ قوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ہو۔ اثر، کسی صحابی یا تابعی کا قول و عمل۔ خاص، کسی خاص صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ ناسخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کے اقوال۔ اور منسوخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے اقوال۔ اب اصطلاحات۔ صحابی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض اٹھایا ہو۔ تابعی، جو کسی صحابہ کا فیض یافتہ ہو۔ تبع تابعی، جو کسی تابعی کا فیض یافتہ ہو۔ اب امام، وہ عالم جو حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم اسلامیہ میں یکساں مہارت رکھتا ہو۔ حافظ، جسے 1,00,000 احادیث یاد ہوں۔ حجت، جسے 3,00,000 احادیث یاد ہوں۔ حاکم، جسے تمام احادیث متون و اسناد سمیت معلوم ہو۔ تعدیل، کسی راوی کے اوصاف بیان کرنا۔ جرح، کسی راوی کے عیوب بیان کرنا۔ اب جو حدیث کی اقسام ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم آ جاتی ہے الجامع، جس میں زندگی کے تمام مسائل یعنی ایمان، عقائد، فرائض خمسہ، جہاد، معاملات، اخلاق، بشارات، فتن، علام قیامات، پرحدیث وغیرہ موجود ہوں، مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ۔ سنن، جس میں ترتیب احادیث ابواب فقہ کے مطابق ہو، جیسے ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ کی سنن۔ مسند، جس میں ہر صحابی کی حدیث بترتیب حجہ یا کسی اور ترتیب سے یکجا درج ہو، مثلاً مسند احمد و دارمی وغیرہ۔ محجم، جس میں احادیث کا اندراج شیوخ کے لحاظ سے ہو، یعنی ہر استاد سے سنی ہوئی احادیث الگ الگ درج ہوں۔ جز، جس میں صرف ایک مسئلہ یا موضوع کی حدیث ہو۔ مراسیل، کچھ ایسے مجموعے بھی ہیں جو مراسیل متصلات وغیرہ کہلاتے ہیں اور ان کی تعریفیں کچھ ایسے مجموعے جو مراسیل متصلات وغیرہ کہلاتے ہیں۔ اربعین، 40 احادیث کے مجموعے، ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اور یہ تھی میری پریزنٹیشن۔ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ اٹینشن۔ ہیو اے نائس ڈے۔